رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان اور موجب مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، تو آپ کی یہ خلافت اور آپ کی افضلیت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس امت کے لیے خلیفہ اول مقرر ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ مقرر ہونا یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اتفاق رائے سے ہی تھا، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان بشمول حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسی طرح شرکائے بدر صحابہ کرام علیہم الرضوان، انصار، مہاجرین، مرد و عورت، خواتین، سب ہی کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ رسول ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ صحابہ آپ کو خلیفہ نہ مانتے ہوں، صحیح، سب نے ہی بیعت فرمائی، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو تاریخی جملے وہ کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملے میں ہم پر جنہیں فائق فرمایا، یعنی نماز کی امامت کا جو مرحلہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بخاری شریف میں ایک مضمون موجود ہے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہہ دو، ان کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملہ سنا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو جا کے کہہ دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں وصال ظاہری سے قبل جو آپ کا مرض تھا، مرض وصال، ان دنوں میں بطور تاکید یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ہم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دین کے معاملے میں مقدم فرمایا، تو ہم ان کو دنیا کے معاملے میں کیوں کر مقدم نہ کریں؟ یعنی امور خلافت یہ بھی ایک دینی منصب ہے، لیکن اس کا اثر ایک یہ ہے کہ لوگوں پر ایک امامت ہو، ایک امامت نماز کی ہوتی ہے جو خالصتاً دین اسلام کا ایک اہم ترین ستون نماز ہے، اور ایک خلافت، ایک امامت وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی ایک لیڈنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کی جو شرعی رہنمائی کرے، تو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق لوگوں کو چلائے، امت مسلمہ کو رہنمائی فراہم کرے، تو ایک دنیاوی معاملہ بھی تھا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس معاملے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کو ہی مقدم سمجھا اور رکھا اور یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یعنی تمام صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ بیعت بھی کی ہے، جی جی اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں، اس بیعت میں باقاعدہ آپ وہ شامل رہے۔ یہ بعض ایسی کتابوں کے اندر یہ فرق بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ کئی مہینوں تک، حالانکہ واضح طور پر کہ وہ ان راویوں کی اغلاط ہیں کہ یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر کی جو بیعت ہے حضرت علی نے کتنے مہینوں بعد جا کر بیعت کی، حالانکہ یہ اسی شام میں ہی آپ نے باقاعدہ جب سب آ رہے تھے اور یہ بیعت کا سلسلہ ہو رہا تھا، اسی شام میں ہی یہ بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خاص وہاں پر انصار سب جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، وہاں بات ہو رہی تھی خلافت کے حوالے سے، تو آپ کے ویسے تو تاریخی کئی ایسے کارنامے ہیں آپ کے، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ جب آپ نے ان سے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ آئمہ جو ہوں گے، جو خلافت ہوگی، امامت جو ملے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو دی ہے، وہ کرشی ہونا اس کا۔ تو پھر انصار کے جتنے بھی تھے وہ اس معاملے میں ظاہر حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا لبیک، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے اس معاملے میں انہوں نے کوئی پھر اپنی نئی رائے دی کہ ہم میں سے کوئی ہو، پھر قریش سے ہی سلسلہ، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اور دوسری بات جو آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو وہ عظیم خطبہ دیا، اور وہ آپ کا ایک خطبہ بھی عظیم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ کیفیت ہوگی کہ میں کسی سے یہ سنوں نہ کہ وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، بلکہ آپ نے تلوار نکال لی تھی کہ میں نے اگر کسی سے سنا تو یہ نہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو خطبہ دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے، یعنی دنیا میں آئے اور جو ایک وقت تھا، اور وہ پھر وصال بھی کیا، پردہ بھی کیا۔ اب اگر رسول وہ دنیا سے وصال کر جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ ایک خطبہ تھا کہ جس نے صحابہ کے دلوں میں ایک ایسا قرار اور ایک تسکین والی کیفیت ہوئی، اور آپ نے انہیں اسلام پر وہ ثابت قدم رہنے کی جو تلقین کی، اور وہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی ان بڑے کاموں میں سے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج اگر اس کو بلا تشبیہ ہم سمجھیں، دنیا میں کوئی خاندان ہو تو خاندان کا کوئی بڑا جس سے سب کی محبتیں قائم ہو، اچھا کوئی پیر صاحبان ہو، اچھا کوئی عالم دین ہو، یا کسی کا اپنا کوئی قائد ہو، بڑا اور رہنما ہو، تو جب ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو پھر یہ انہی کے جو چاہنے والے ہیں وہی بتائیں گے، اور کیفیات نظر بھی آتی ہیں کہ کیا حالت اور کیفیت۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال کر گئے ہوں، پردہ ظاہری طور پر وصال فرما لے، تو اب صحابہ کی کیا کیفیت ہے؟ لیکن ان کے دلوں کو ایک ساتھ رکھنا، جمع رکھنا، اکٹھا رکھنا، تسکین انہیں پہنچا دینا، اور اسلام پر انہیں وہ استقامت والی صورت اور اسلام پر قائم رہنے کی جو تلقین کرنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ خاصہ ہے۔ یہاں ایک اور بات، جمیل صاحب، خلافت کی ہم نے بات کی، کچھ کی سوچ نظریہ یہ کہ خلیفہ بنے اس لیے افضل ہیں، صدیق اکبر خلیفہ بنے اس لیے افضل ہیں، یا وہ افضل تھے اس لیے خلیفہ بنے؟ یعنی یہ افضلیت ان کی یہ بترتیب خلافت، یا خلافت برترتیب افضلیت، یعنی دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس ہستی کا انتخاب ہونا تھا جو اس امت مسلمہ کی لیڈنگ کرتا اور رہنمائی فرماتا، تو اس میں وہ افضلیت ہی کو معیار رکھا گیا ہے کہ اس امت میں جو سب سے زیادہ افضل ہوا یا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی خلافت کے منصب پر آنے دیا، خلافت کے منصب پر وہی فائز ہوئے۔ تو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کا سب سے بڑا مرتبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، اسی افضلیت کی وجہ سے آپ کو منصب خلافت بھی سب سے پہلے ملا۔ پھر آپ کے بعد جو اس امت میں سب سے افضل تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے،
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، پھر ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد جو افضل ہیں پوری امت میں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، پھر وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو یہ خلافت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی نیابت ہے، نائب ہیں، خلیفہ کا مطلب ہی نائب ہوتا ہے، تو یہ جو نیابت ہے یہ برترتیب افضلیت ہے، یعنی جو افضل تھا وہ پہلے خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد جو افضل ہیں وہ خلیفہ، پھر اس کے بعد یوں یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور یعنی افضل پہلے، اب خلافت ملی، اور اس لیے صحابہ نے انہیں دی کہ یہ افضل ہیں، گویا کہ افضلیت یہ ایک سبب بنا خلافت کے منصب کے حصول کے لیے، جی ہاں، نہ کہ یہ کہ خلیفہ بن گئے تو اب اس لیے ہم ان کو افضل مانتے ہیں۔ ہاں، خلیفہ بن گئے تو ہمیں افضل ماننا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو افضل ہیں وہی سب سے پہلے خلیفہ بنتے رہے۔ اور یہ جو افضلیت کا جو معیار ہے اس کو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اس امت میں جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ کون ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی ڈسکس اس کی ہوتی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو اس بات سے آگاہ فرماتے، کسی نہ کسی موقع پر اس کا اظہار بھی فرما دیا کرتے کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو چلنے میں بھی کوئی آگے جا رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے حساب سے مطلب کسی راستے پہ نکل جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے کہ اب پیچھے صدیق اکبر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ آگے ابو درداء اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں، تو فرمایا اے ابو درداء اتمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ، اللہ، اے ابو درداء کیا تم اپنے سے زیادہ دنیا اور آخرت میں جو تم سے زیادہ بہتر ہے تم اس سے آگے چل رہے ہو؟ کیا بات۔ پھر فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، کہ سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مرسلین اعظام کے بعد کسی پر نہ سورج نکلا نہ کسی پر غروب ہوا، کسی پر جو ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ اللہ، تو یہ خود حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو گویا یہ ایک ظاہر فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین ان کے بعد بھی دنیا، ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں کئی لوگ زندہ ہوتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی وہ حاصل کرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے جانے کے بعد ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی گویا کہ سورج کا طلوع ہونا، دن کا آنا، سورج کا غروب ہونا، گویا کہ دن کا جانا اور رات کا آنا، مراد یہ کہ صبح و شام ہو رہے ہیں، دن اور رات بدل رہے ہیں، لیکن انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو انبیاء اور مرسلین کے بعد جس کا درجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کتاب الفردوس بمعصور الخطاب کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور میں نے جبریل سے کہا میں یہاجر معیہ، یعنی یہ ہجرت مدینہ کے وقت کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے گا؟ تو جبریل امین سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا ابو بکر، کہ آپ کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے، وَهُوَ يَلِي أَمْرَ أُمَّتِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو آپ کی امت کے معاملات کو جو ڈیل کریں گے، لے کر چلیں گے، وہ ابو بکر ہوں گے، وَهُوَ أَفْضَلُ أُمَّتِكَ، سبحان اللہ، اور یہ آپ کی امت میں افضل ہوں گے۔ اچھا، یہ جبریل امین بھی افضلیت کو بیان فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضلیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بڑی مشہور عام تھی، واضح تھی، مشہور تھی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا نقول، ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات سے متصف ہیں،
اور ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے افضل هذه الامتی بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، کہ اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فضیلت والے ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں اور عثمان غنی ہیں۔ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری یہ باتیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم اس امت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جس کو سب سے بڑھ کر قرار دیتے تھے وہ ابو بکر، پھر حضرت عمر، اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ بلکہ یہ وہ دوسری والی بخاری کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگوں میں سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے بعد کہا حضرت عمر۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ پھر سوال ہی کر لیا کہ پھر آپ نے اپنے لیے بطور عاجزی فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک اچھا، اس میں محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہی ہیں، جی ہاں بیٹی، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے کچھ نکاح فرمائے ہیں، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا جو 2 مرتبہ سوال ہوا نا کہ کون افضل ہے، پہلے میں آیا ابو بکر، دوسرے ثم من، پھر آیا حضرت عمر، پھر الفاظ حدیث میں ہے کہ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے پھر سوال کیا ایسے ہی کیا تو یہ پھر جواب آئے گا عثمان غنی کا، اس لیے سوال کا انداز ہی چینج کر دیا۔ اچھا، پھر تو آپ ہی ہوں گے نا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے پھر عاجزی بھرا ایک جملہ ارشاد فرمائے، لیکن چونکہ ایک عقیدہ خلیفہ وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ سے سوال بھی آپ کے بیٹے ہی کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو رائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی تھی، اسی رائے کے مطابق ہی جواب دیا، حالانکہ اگر یہ رائے غلط ہوتی، خلاف واقع ہوتی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک بیٹے سوال کر رہے ہیں اور ایک شرعی مسئلہ بھی گویا پوچھ رہے ہیں، بالکل، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رائے اگر صحابہ کی اس رائے سے جدا ہوتی، الگ ہوتی، اب پرسنل ایک رائے پوچھی جا رہی ہے اور بیٹا پوچھ رہا ہے، تو بندہ کچھ نہ کچھ راز اگل دیتا ہے کہ دیکھیں یہ رائے جو ان لوگوں میں مشہور ہے وہ غلط ہے، اصل موقف یہ ہے، کچھ اور رائے بھی دے سکتا، کچھ اور رائے بھی دے اور سکتا۔ یہ محمد بن حنفیہ یہ بات کہیں، یعنی ظاہر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں تو آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اچھا، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس کے تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر صدیق اکبر بھی وصال کر گئے، یعنی آپ کے نکاحوں کا سلسلہ تو بعد میں ہوا، اولادیں پھر بعد میں ہوئی، پھر ظاہر یہ جوانی کی عمر میں تبھی تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صدیق اکبر کے بھی وصال فرمانے کے کئی سال بعد یہ سوال کیا گیا، کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 25-28 سال کا دوران، بالکل۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ لوگوں میں آپ جیسا نہ وہ کوئی انسان ہی نہیں، تو آپ نے اس سے سوال پتہ کیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے حضور کو نہیں دیکھا، ظاہر باہر کے بعد کے تابعی تھے، تو آپ نے کہا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ جملہ کہ لوگوں میں سے آپ جیسا کوئی نہیں، تو میں اس کی تمہیں سخت سزا اور بلکہ الفاظ اس میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اچھا، پھر کہا کہ ابو بکر صدیق کو دیکھا؟ کہا نہیں، ابو بکر کو نہیں۔ کہا اگر ابو بکر کو دیکھا ہوتا اور پھر بھی تمہارا یہی جملہ ہوتا کہ لوگوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو میں تمہیں ضرور کوڑے لگاتا پھر اس کی سزا میں، یعنی ایک جو افتراء باندھنے والوں کی جو سزا ہوتی وہ سزا دیتا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات اور بڑے اچھے کلمات یہ بعد میں اور اپنی خلافت کے دور میں بھی یہ ارشاد فرماتے تھے، اور یہ دونوں طرف سے یہ ایک محبت کا
جو انداز ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک کے تمام ہی جانثار صحابہ کرام علیہ مردوان اور حضور اسلام کی تمام اہل بیت اطہار ان سے سچی عقیدتیں ہمیں عطا فرمائے، اور جو ان کی شان قرآن حدیث میں جس طرح بیان ہوئی ہیں ہمیں اسی طریقے سے ان سب کا ادب، احترام، تعظیم وہ بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں کچھ آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ ہمارا سوال ہے کہ ہم لوگ انڈے خریدتے ہیں، راستے میں آنے میں ٹوٹ جاتے ہیں بہت سارے، تو اسے پھینکنا چاہیے یا بیچنا چاہیے؟ جی جمیل صاحب، انڈے راستے میں ٹوٹ گئے تو کیا کریں؟ اب پھینکنا چاہیے یا بیچنا چاہیے، یا جن کو ثابت انڈے دینے ہوتے ہیں انہی میں چھپا کر ان کو یہ انہی کے کھاتے ڈال دیں ٹوٹے ہوئے انڈے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انڈے استعمال کرنے کے دو طریقے ہی ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بوائل کیا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، تو اس انداز سے جو انڈے ابالنے کے لیے جو انڈے خریدے گا اس کے حساب سے تو یہ چٹخا ہوا انڈا یہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بوائل ہوتا نہیں۔ اور دوسرا جو انڈے کا استعمال ہے اس کو یقیناً توڑا ہی جاتا ہے، توڑنے کے بعد اس کو فرائی پین وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے، تو انڈے کا ٹوٹنا استعمال کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ جو ان کا سوال کا ایک حصہ ہے کہ اب انڈے ٹوٹ گئے تو اس کو پھینک دیں، یہ کیا کریں؟ تو انڈے کا استعمال توڑنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اب اگر وہ چٹک گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کو پھینکنے کا معنی یہ ہوا کہ اس کو ضائع کر دیا اور اسراف کیا، تو اور اسراف جائز نہیں ہے، حرام۔ صحیح۔ اب رہا معاملہ ہے کہ آپ کے بعض لوگ اس طرح کے سوزوکیوں میں ہوتے ہیں، اچھا اسی طرح بعض بائک پہ ہوتے ہیں، بعض سائیکل پہ بھی ہوتے ہیں، جو باقاعدہ انڈے کے کریٹ لے کے مطلب جا رہے ہوتے ہیں دکان پہ آنا جانا، اس دوران گڈھے کھڈے آنے سے یا کسی بھی وجہ سے انڈے چٹک سکتے ہیں۔ اب اصل یہ ہے کہ جب ہم کسی کو انڈے فروخت کریں گے تو انڈے کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے، اور اس میں چٹک آ گئی یہ اس میں ایک عیب ہے۔ صحیح۔ تو اب جب ہم کسی کو کوئی مال بیچیں گے اور اس میں عیب آ جائے تو عیب آنے کی وجہ سے اب ہم اس کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ دکاندار کو، اگر یہ سیل مین ہے اور دکاندار کو یہ بیچ رہے ہیں تو ان پر لازم ہے دکاندار کو بتا دیں کہ بھائی یہ اس کریٹ کے اندر مثال کے طور پہ 2.5 درجن انڈے ہیں، ان میں سے 5-6 انڈے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اب ٹوٹنے کی وجہ سے یقینی طور پہ انڈوں کے ریٹ میں کمی آئے گی۔ اب ایک انڈا اگر 30 روپے کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 20 روپے یا 15 روپے کا ہو جائے۔ تو اب چٹک آنے کی وجہ سے اس کے اندر عیب پیدا ہوا، اس عیب کی وجہ سے قیمت میں بھی کمی آتی ہے۔ اب دکاندار سے یہ آپس میں جو بھی ریٹ طے کریں اس ریٹ کے مطابق یہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اب رہا معاملہ دکاندار کا، اب دکاندار جو آگے کسٹمر کو دے گا تو اب کسٹمر کا بھی حق یہ ہے کہ جب وہ انڈے خرید رہا ہے تو وہ ثابت ہوں، اس میں کسی قسم کا چٹک کا عمل نہ ہوا ہو، کہیں سوراخ نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ انڈا کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے تو اب دکاندار پہ لازم ہے کہ کسٹمر کو یہ انڈے فروخت کرتے وقت اس پر واضح کر دیں، بتا دیں کہ یہ جو انڈے ہیں یہ ذرا سا چٹکا ہوا ہے، آپ اس کو جاتے ہی اگر آپ نے تلنا ہے تو اس کو آپ تلنے کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو اب دکاندار بھی 1 درجن انڈے یا 6 انڈوں کے درمیان ایسا چٹکا ہوا انڈا بیچ میں خاموشی سے رکھے گا تو یہ عیب دار چیز دھوکے کے ساتھ گویا کسٹمر کو دینے والا ہوگا۔ جیسے فروٹ والا کچھ نہ کچھ ایسے رکھ دیں، آم ہے، سیب ہے، انار ہیں، تو وہ جو خراب ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرف سے خراب ہے، سامنے والی کی طرف سے وہ رکھے تو وہ بھی ایک عیب والا سامان بیچ رہا ہے۔ عیب والی چیز کو، عیب کو ظاہر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ عیب والے حصے کو ہم نے اپنی ہتھیلی میں لیا اور یوں رکھ دیا اور طریقے سے رکھ دیا۔ بعض لوگ اسٹیکر بھی لگا دیتے ہیں اس طرح عیب دار کسی پھل پہ تاکہ وہ نظر اور خوبصورت بنا کے خوبصورت ہو جائے، حالانکہ وہ عیب کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کا ظاہر کرنا بیچنے والے پر ضروری ہے، ظاہر کرنا، تاکہ کسٹمر اب اس کی جو بھی رائے بنے ہے کہ وہ لینا چاہتا ہے تو لے، نہ لینا چاہتا ہے تو نہ لے۔ اگر وہ لے رہا ہے تو اب وہ عیب دیکھ کر خود لے گا، تو اب آپ کوئی دھوکہ نہیں دے رہے۔ اب عیب دار ہونے کی وجہ سے قیمت میں کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے تو اس قیمت کا جو بھی نقصان ہوگا وہ آپ برداشت کریں۔ اور یہ کاروبار کا حصہ ہے بالکل۔ یعنی اگر کہیں کپڑے والے کے پاس جائیں تو کپڑے والے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ سوٹ ایسے ہوں گے کہ یہ ہمارا سوٹ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تھا، اس میں کوئی سوراخ ہو گیا تھا، اس میں یہ چیزیں، تو وہ اس کو فریش پیسی سے نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں، الگ رکھنا اور اس کی قیمت بھی وہ کم کر کے وہ بتا دیتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنا ہے، پورا سوٹ نہیں بن سکتا،
یا اتنے میٹر تھا اس کو سائڈ پہ ہم نے کر دیا. یہ چاہے وہ کپڑے والا ہے, جوتے والا ہے یا دیگر کوئی اور ہے. تو یہاں بھی جو کتابیں بیچنے, کتابوں کے اندر بھی کسی کی جلد ٹوٹ گئی, کسی کا کچھ اور ہو گیا, تو یہ ان پہ ضروری ہے کہ عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کو وہ بتا کر بیچے. اب وہ جتنے کا وہ لے رہا ہے سامنے والا وہ اس کی مرضی, عیب بتا دیا, یا پھر کم قیمت. عام طور پر ایسی چیز کی ہوتی ہے کہ یہ ڈیمیج ہوگی, یہ ہو گیا, تو اب اس کو قیمت کم کر کے ہم اس کو بیچ دیں گے, تو یہ ضروری ہے. اب گاڑیاں ہیں, گاڑیوں کی خرید و فروخت, گاڑی والا پوچھ رہا ہے, لینے والا پوچھ رہا ہے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے گاڑی, یہ تو نہیں. اب پتہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کو تیار کیا ہوا ہے. اب کچھ تو پہچان جاتے ہیں لیکن ہر ایک ظاہر اس چیز کے نہیں. تو یہ بھی کتنا بڑا ایک عیب ہے. تو بعد کو جو چھوٹا بزنس کر رہا ہے, یعنی سبزی والے کو سارے کہہ رہے ہیں, انڈے والے کو سارے کہہ رہے ہیں, فلاں کو سب کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں جب مسئلہ ہے تو وہاں پہ عیبوں کو چھپا کر بلکہ الٹا جھوٹ بول کر, تو یہ سیدھا سری دھوکے کے زمرے میں یہ چیز آئے گی, اس طریقے سے اس کو بیچنا. تو اس کی شرعاً بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال ہے, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو کیا بعد میں قضا کرنی ہوگی؟ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں قبلیہ ہیں, سنت موقدہ ہیں, اگر فرض جماعت کھڑی ہوگا, جی ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے ہم سنتیں نہیں پڑھ سکے, تو یہ سنتیں پھر بعد میں پڑھیں گے. پہلے بعد والی 2 رکعت سنت پڑھیں, اس کے بعد میں پھر یہ 4 رکعت جو پہلے پڑھنی تھی اور ان کا وقت گزر گیا تھا تو اس کو بعد میں پڑھا جائے گا, اور جب تک وقت ظہر ہے اس وقت تک ان سنتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. کہتے ہیں کہ جسم پر اگر کوئی ویسلین وغیرہ یا کچھ اور اس طرح کی جو آج کل کولڈ کریم لگائی جاتی ہے, وضو غسل میں کوئی فرق پڑے گا؟ اب اس کے لگانے کا جو بھی طریقہ ہے کہ لگانے کے بعد اس کو رب کیا جاتا ہے, مسلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ جلد میں جذب ہو جاتی ہے اور ہماری جلد ایک نرم ہو جاتی ہے, چکناہٹ سی آ جاتی ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہم پانی وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے وہ اعضائے وضو پہ پانی باقاعدہ جاتا ہے اور اس پر سے گزرتا ہوا جاتا ہے, تو وضو ہو جائے گا. البتہ اگر کسی نے کولڈ کریم یا ویسلین یوں ہاتھ میں لی اور یوں رکھ دی, تو اب یہ ایک گاڑھا حصہ ہاتھ پہ, جیسے ہم کولڈ کریم لگاتے وقت اپنے ہاتھ پہ لگاتے ہیں, وہ والا جو حصہ ہے وہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے تو پانی بہہ جائے گا, جلد تر نہیں ہوگی اگر ویسے رکھ دی جائے. جو ایسے رکھ دیتے ہیں عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, چونکہ جبھی میں نے کہا کہ جب رب کر لیا, مسل لیا, تو اب وہ ہماری جلد کے اندر سرایت کر جاتا ہے, مساموں میں چلے جاتا ہے. اور اب پانی اگر اوپر سے بہاتے ہیں تو عام روٹین کے مقابلے میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے. یہاں وسوسہ آ سکتا ہے کہ پہلے تو کھال کافی دیر تک گیلی رہتی تھی, اب پورا نہیں, اور اب تو پانی کے چند قطرے نظر آتے ہیں, تو پتہ نہیں وضو ہوا ہوگا یا نہیں, تو وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تیل وغیرہ بھی اگر کوئی لاتے ہیں تو وہ پانی تب بھی چکناہٹ کے پانی چکناہٹ کی وجہ سے رک نہیں پاتا, تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پانی صحیح طرح بہا نہیں. پانی اگر آ جائے وضو پہ اچھی طرح بہایا تو وضو ہو جائے گا. صحیح ہے, مطلب لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال یہ تھا کہ میرے نام کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل ہے, نہ گاڑی ہے, نہ مکان ہے. ایک تو یہ میرے اوپر کوئی زکوٰۃ کوئی فرض ہے, صرف جو 30,000 روپے سیلری کماتا ہوں وہ لا کے اپنے بچوں کو دے دیتا ہوں, تو گھر میں سارا کھانا پینا خرچہ سارا وہ چلتا ہے. 30,000 روپے کماتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کسی طرح کی کوئی چیز ہے, نہ کوئی میرا نام ہے. مزید انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ کوئی زیورات یا کوئی کرنسی جمع ہے. برحال سوال سے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ کرنسی وغیرہ یا زیورات بھی نہیں ہے. یہ جو کمائی پوچھ رہے ہیں کہ 30,000 آتے ہیں اور وہ گھر میں خرچ ہو جاتے ہیں, کیا پھر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر جو ان کے سوال کا ظاہر ہے تو اس کے اندر جو 30,000 روپے اگر ایک نارمل فیملی ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس کے منتھلی اخراجات کے لیے بمشکل شاید یہ 30,000 روپے سے کام چلتا ہو. بالفرض اگر یہ جتنا کما رہے ہیں اور اتنا ان کے منتھلی اخراجات بھی اتنے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں, نہ ان کے پاس سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ کرنسی ہے, اور ان میں سے اگر کوئی مال ہے بھی تو وہ نصاب کے برابر نہیں پہنچتا, تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو زکوٰۃ نکالنا ہی پڑے گی, ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس سونا ہو اور وہ 7.5 تولہ ہو, یا چاندی ہو اور 52.5 تولہ چاندی ہو, یا روپے پیسے اور مال تجارت ہیں اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوں, تقریباً اماؤنٹ 1.5 لاکھ سے اوپر تک تو جا 1.5 لاکھ سے اوپر,
یعنی عام طور سے سمجھیں کہ کسی کے پاس 50 60 70 1 لاکھ کے اندر اندر بھی جمع ہو بھی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ سونا ہے نہ سونا چاندی، تو اس پر بھی زکوٰۃ تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ مال ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹا موٹا کوئی مال تجارت ہے، اگر ان سب کی مالیت کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں اور یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد قیمت کو پہنچ جائے اور ان کے اوپر قرض وغیرہ بھی نہ ہو اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے بھی اتنی مالیت زائد ہو، تو پھر زکوٰۃ کی ایک صورت بنے گی۔ تو ایسا کوئی بھی آدمی ہو، اسے چاہیے کہ پرسنل دارالفتاء اہل سنت کے نمبر پہ کال کر کے، یا دارالفتاء اہل سنت آپ کے علاقے میں ہے تو وہاں جا کے اپنی مالی پوزیشن حیثیت وہ بیان کر کے وہ اپنے بارے میں زکوٰۃ واجب ہونے نہ ہونے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو سائل محترم کا جو سوال ہے اس کا ظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ بظاہر ان کے پاس کوئی ایسے مال و اسباب نہیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، جیسے یہ 30,000 روپے کمایا انہوں نے، یہ کوئی ایسے بھی ہمارے ناظرین ہوں گے جو سوچ رہے ہوں کہ اگر کوئی 1 لاکھ کماتا ہے، کوئی 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، لیکن وہ اتنے سیونگ نہیں کر پاتا، جو بھی ہیں وہ خرچوں میں چلے جاتے، تو محض اس کی یہ سیلری اتنی لاکھ یا 1.5 لاکھ آنے پر اس پر بھی کوئی زکوٰۃ کا ریشو ہے؟ زکوٰۃ لازم ہونے کے حوالے سے سیلری کی تو کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ اتنے لاکھ کماتا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی اور اتنے لاکھ کماتا ہو یا اتنے ہزار کماتا ہو تو نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کے اپنے اہل و عیال اور اس کے اوپر جن جن لوگوں کا نان نفقہ لازم ہے ان سب چیزوں کے اخراجات کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی کے اوپر حاجت اصلیہ یعنی گھر کے ضروری اخراجات ہی ممکن ہو کہ 1 لاکھ سے تجاوز کر جائیں، بالکل ٹھیک، کسی کے لیے 20-25 ہزار کے اندر ہی پورا مہینہ نمٹ جاتا ہے اور اس کے لیے 70,000 روپے بالکل فارغ ہے۔ لیکن بہت مشکل ہے، 1 لاکھ روپے کمانے والا 30,000 روپے خرچ چوری کرے گا، اور ویسے بھی 30,000 روپے 25,000 روپے جن سے ملاقات ہوتی ہے عام طور پہ، کوئی گارڈز ہیں، کوئی خادم ہیں، کوئی ڈرائیور ہیں یا کچھ اور ہے، تو بیچارے 1-2 آئٹم لے پاتے ہیں، اس کے بعد تو بل آ گیا، گیس، اور ایک آدھ بچے کی کوئی اسکول فیس کیا اور کچھ راشن 8,000 10,000 کا لیا، وہ شروع کی 5-6 تاریخ فنش ہو جاتا ہے، بالکل آگے چل ہی رہے ہوتے ہیں بس کچھ نہ کچھ، وہ کبھی اور کسی سے کچھ 5,000 لیا، 2,000 لیا، آگے پہنچ گئے۔ یہ وہ 1 لاکھ والے کمانے والا ابھی فی زمانہ 30,000 میں کم از کم وہ یہ نہیں کرے گا 70 سیونگ کرے۔ جمیل صاحب آپ نے تو امکانی صورت بتائی، امکانی صورت تو پھر وہ اگر کچھ بھی خرچ ہی نہ کریں، لیکن میں 1 لاکھ والے کو بولوں گا اتنا کنجوس نہ بنے گھر والوں پہ۔ اگر 1 لاکھ کما کے آپ 70 بچا کے رکھتے ہو، صرف 30 ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو ناظرین میری شاید بات کو جو ہے وہ صورت شاید جیسے نا کمارے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں اچھی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، گھر کے اندر بس وہ ایک لگی بندی اماؤنٹ۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ نے جو ایک پہلو بیان کیا ہے تو اصل نصاب ہی ہے میرے بھائیو۔ نصاب اگر آپ کے پاس یعنی سیونگ ہے، تنخواہ نہیں ایشو، چاہے 1.5 لاکھ کوئی کماتا ہو، 2 لاکھ کماتا ہو، کوئی 5 لاکھ کماتا ہے اور 5 لاکھ کی خرچ میں ختم، سیونگ وہ نہیں کرتا، نہیں اس کے پاس سیونگ، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، جو نصاب ایک بیان، تو اس پہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے مسائل احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔